بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سارے ینگ بچیاں آج کل اس تکلیف میں اور اس پریشانی سے گزر رہے ہیں کہ ان کے والدین اسپیشلی والد یوزلی بایولوجیکل فادر ہیں اور والدہ جو ہیں وہ اسٹیپ مام ہیں. تو وہ جو ہے جب وہ اسٹیپ پیرنٹ جو ہے وہ گھر کے اندر آتا ہے اور اسپیشلی جب وہ اس نیت سے آتے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ جو بچے ہوئے ہیں تمام جائیداد تمام ذمہ داریاں جو والد صاحب کی ہیں وہ صرف انہی بچوں کی طرف ڈائیورٹ ہو جائیں، اور جو پہلے بچے تھے ان والد صاحب کے پہلی شادی میں سے، چاہے اب وہ ان کی والدہ فوت ہو چکی ہیں یا چاہے اب ڈیورس ہو چکی ہوئی ہیں، تو ایسے بچوں کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے. ان کو ایموشنل نگلیکٹ ہوتا ہے، ان کو فائنینشیل نگلیکٹ ہوتا ہے، ان کو ایموشنل ابیوز ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ بچے اس قدر شدید مینٹل بریک ڈاؤن سے گزرتے ہیں. اور یہ بچے بہت چھوٹے بچوں کی بات نہیں کر رہی، یہ آپ 10 سال کے بچے سے لے کے آپ 40 سال تک کے اس شخص کی اولاد کی بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک بایولوجیکل پیرنٹ اپنی ہی سگی اولاد کو نگلیکٹ کرے اور مینیپولیشن ٹیکٹکس کی وجہ سے اور ٹاکسیسٹی کی وجہ سے اپنی ہی سگی اولاد کو برا بھلا سمجھنے لگ جائے، ان پہ ظلم کرنے لگ جائے، ان کو ان کے شرعی حق سے آنکھ کرنا شروع کر دیں، تو کس قدر نفرت، کس قدر شدید دکھ اور افسوس کا ایک عجیب سا ایک مربع سا بن جاتا ہے اس گھر کے اندر، اس فیملی کے اندر. بہت سارے لوگ ایسی تکلیف سے گزر رہے ہیں جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسٹیپ پیرنٹ گھر کے اندر آئیں اور اس کے بعد ہماری زندگی اجیرن ہو گئی، ہمارے والد صاحب نے ہم سے محبت کرنا چھوڑ دی، ہمارے والد صاحب نے ہم پہ ہمارے ساتھ شفقت کرنا چھوڑ دی. ایسے میں ایسے ینگ بچیوں کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ ایسے میں ان ینگ بچیوں کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں آپ کے ساتھ غلط ہوا. سب سے پہلے تو ویلیڈیشن دینی بہت ضروری ہے. واقعی میں بہت غلط ہوا، واقعی ہی میں ظلم ہے. تو پھر ایسے بچیاں جب کہتے ہیں کہ اگر یہ ظلم ہے اور یہ ہمارے ساتھ غلط ہوا ہے تو پھر ہم اپنے والد کو کیسے ریچ آؤٹ کریں، ہم کیسے اپنی اسٹیپ موم کی نفرت سے اپنے آپ کو بچا سکیں. آپ نہیں بچا سکتے. کوئی اگر آپ سے نفرت کرنے پہ تلا ہوا ہے اپنی جہالت کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ وہ اس ڈر میں ہیں کہ کہیں جو تھوڑا سا رزق انہوں نے دیکھ لیا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ اب یہ رزق پتہ نہیں ہمیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دے گا، اور اس رزق کی ہوس میں اور اس رزق کی کو اپنے لیے گھیر لینے کے چکر میں اگر وہ شخص اپنی دنیا اور آخرت برباد کر رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو اس کے شر سے صرف بچا ہی سکتے ہو. اب بچانے کے کیا طریقے ہیں، اور اپنے پیرنٹ کے ساتھ، اپنے بایولوجیکل پیرنٹ کے ساتھ کس طرح سے آپ کنیکٹ ہو سکتے ہو. اگر کوئی آپ کو نفرت دے رہا ہے اور کوئی آپ کو شدید برا بھلا کہہ رہا ہے اور کوئی آپ سے شدید ہر وقت متنفر ہے، تو آپ اس پیرنٹ کو کیا کہہ سکتے ہو؟ آپ اس پیرنٹ کو شاید زبان سے کچھ نہ کہو، آپ اس پیرنٹ کو لکھ سکتے ہو. اب تو ٹیکسٹ ہیں، ای میلز ہیں، آپ اس پیرنٹ کو ویڈیو کر سکتے ہو، ویڈیو بنا کے دے سکتے ہو کہ بھائی آئی لو یو، میں وہی آپ کا بچہ یا بچی ہوں جس سے آپ نے بچپن میں بے تحاشا محبت کی تھی. آپ ان پیرنٹس کو کوئی اچھی پرانی یادیں یاد دلا سکتے ہو. آپ ان پیرنٹ کو یہاں تک بھی کہہ سکتے ہو کہ مجھے آپ کی بیوی سے یا آپ میرے اسٹیپ بہن بھائیوں سے کسی قسم کا پرابلم نہیں ہے، لیکن پلیز میرا اور اپنا رشتہ خراب مت کریں، ہمارا دل ٹوٹتا ہے. پہلی جو آپ کام کر سکتے ہو وہ یہ ہے. کوئی شخص یہاں پہ رک کے یہ کہے گا بھائی وہ میری سنتے ہی نہیں، وہ میری آواز تک سے نفرت کرتے ہیں. تو میں نے کہا آواز مت کیوں استعمال کرو، لکھ لو، لکھا ہوا مت استعمال کرو، ای میل کر لو. ای میل نہیں استعمال کرنا چاہتے، خط لکھ کے ہاتھ میں دے دو. کوئی نہ کوئی ایسا موقع ڈھونڈو جہاں پہ آپ ان سے کنیکٹ کر سکو. کیونکہ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات سن لیں اور ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات نہ سنیں، لیکن کم سے کم آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ نے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے تو میرے اسٹیپ پیرنٹ موقع ہی نہیں دیتے کہ میں اپنے پیرنٹ کے ارد گرد بیٹھ بھی سکوں. اور میں نے ایکچولی ایسے نارسسسٹک مینیپولیٹرز خود ذاتی زندگی میں دیکھے ہیں جو موقع ہی نہیں دیتے کہ کوئی شخص بیٹھ کے دوسرے شخص سے بات کر لیں. وہ اس قدر حاوی رہتے ہیں دوسرے شخص کی حواسوں پہ، اس کی فزیکل بینگ پہ، کہ وہ شخص ان کے علاوہ کچھ اور دیکھ ہی نہیں پاتا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ شخص دیکھنا نہیں چاہتا، دیکھ نہیں پاتا
ایک چیز ہے، لیکن کیا وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا؟ یہ آپ کی assumption ہے، کیونکہ آپ کے بہت سارے حربے، بہت ساری دفعہ کی بات، بہت ساری دفعہ کی conversation فیل ہو چکی ہے. پر یقین مانیں، اللہ سے دعا کریں اور یقین مانیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کنیکشن بنائیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ اور آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو پھر موقع ڈھونڈنا اور بات کرنے کی کوشش کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن بات کرتے وقت پھر کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ بات کرتے وقت نمبر 1، پرانی کوئی رنجش نہ لے کر آئیں، بلکہ بات یہاں سے شروع کریں، ساری اچھی یادوں سے باتیں شروع کریں. اگر آپ بھی اسی مینیپولیٹر کی طرح، اسی ٹاکسک پرسن کی طرح پہلی شکایتوں کا پنڈار کھول کے بیٹھ جائیں گے، کیونکہ آپ بہت ہرٹ ہیں، اس بات کو سمجھیں کہ آپ انتہائی ہرٹ ہیں، آپ انتہا کی تکلیف میں، آپ کو بہت سخت پریشانی ہے، آپ کو دکھ ہے، آپ کو بے یقینی ہے، آپ کا دل ٹوٹا ہے. کوئی پیرنٹ کیسے اپنی اولاد کے ساتھ اتنی زیادتی کر سکتا ہے؟ آنکھوں پہ پردہ پڑ جائے، دل پہ پردہ پڑ جائے تو وہ اس شخص کا امتحان ہے. آپ معاف نہیں کر سکتے، لیکن آپ پھر بھی کنیکشن کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر یہ یاد رکھیں کہ پہلے آپ نے اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنا ہے. آپ نے زیادتی کی بات سے شروع نہیں کرنا، بلکہ آپ نے محبت کی بات سے شروع کرنا ہے، آپ نے اچھی یادوں کی بات سے شروع کرنا ہے. اور ایک ہی سٹنگ میں بیٹھ کے ساری باتیں کبھی بھی نہ کیجیے گا پلیز. یہ بھی ایک مینیپولیٹو ہی ٹیکٹک ہے جس کے وہ اتنے عادی ہو چکے ہیں، اور اگر وہ آلریڈی آپ کے خلاف ہیں تو وہ کچھ نہیں سننا چاہتے. کسی اور کے بارے میں بات نہ کیجیے گا، کسی اور نے کیا کروایا ان سے یہ بات نہ کریں، پہلے اپنی اور ان کی محبت کی بات کریں، اپنی اور ان کی شفقت کی بات کریں، اپنی ان سے چاہت کی بات کریں. تھوڑی دیر کے لیے بات کریں پھر چھوڑ دیں، پھر کوئی موقع ڈھونڈیں، تھوڑی دیر کے لیے بات کریں پھر چھوڑ دیں، اور اس کو کنزیکٹیو رکھیں 1 مہینے 2 مہینے تک. آپ خود ہی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے والا وہ فادر ہوگا، تقوی والے ہوں گے، نماز سننا پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے انسان ہوں گے، تو ان کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی یہ گنجائش پیدا کرنی شروع کر دیں گے کہ وہ آپ کو دیکھ کے ایک دم سے ماتھے پہ بل نہ ڈالیں، وہ آپ کو دیکھ کے فوراً ہی چیخنا چلانا نہیں شروع کر دیں گے، چاہے مینیپولیٹر جو مرضی کا ہے. آپ کی جنگ اس مینیپولیٹر سے نہیں ہے. اگر آپ اپنے پیرنٹ کو واپس ون کرنا چاہتے ہو تو آپ کی جنگ اس مینیپولیٹر سے نہیں ہے. آپ کی جنگ حق اور باطل کی ضرور ہے، پر آپ کی جنگ کنیکشن کی ہے. اس بات کو یاد رکھیں، آپ کا کنیکشن آپ کے پیرنٹ کے ساتھ آپ کی گریوینس کے اوپر آتا ہے. سمجھے؟ آپ کا کنیکشن آپ کے پیرنٹس کے ساتھ آپ کی گریوینس کے اوپر آتا ہے. اور جب آپ کنیکشن بنانے پہ غور کرنا شروع کریں گے اور اپنے ہارٹ بریک کو سیکنڈری رکھیں گے، تو آپ کا گول خود بخود آپ کو اس چیز کا کرج دے گا، اس چیز کی ہمت طاقت دے گا کہ آپ اپنے گریوینسز میں خود بھی پھنس نہ جائیں. آئی ہوپ یہ فرسٹ اسٹیپ آپ کے کام آئے گا انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیر.